شمشان خیل مردان خان میں اپنے انتہائی مسئلے پر اہم سیاسی شخصیات کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا جب اچانک فون رنگ ہوا۔ وہ چونکا کیونکہ کال مہارانی کی تھی۔ اس نے جلدی سے میٹنگ نپٹا کر برخاست کی اور اپنے کمرے میں آ کر مہارانی کا نمبر ڈائل کیا، جو کہ تیسری بیل پر ریسیو کر لیا گیا۔ کیا خبر ہے مہارانی؟ علی وزیر اپنے ارادے میں کامیاب ہوا؟ مبارک ہو سائیں، وہ بالکل اپنے ارادے میں کامیاب ہوا ہے۔ سیف کی خبر کے مطابق وہ بچی 1 مہینے سے اسپتال میں ہے۔ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے اور دشمن کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ مہارانی کا دل کیا سر کے بل ناچے۔ علی وزیر نے اس بچے کے لیپ ٹاپ اور موبائل کو اپنے لیپ ٹاپ اور موبائل سے کیمروں کے ذریعے کنیکٹ کر رکھا تھا۔ اس لیپ ٹاپ پر بڑی باریکی سے ہر اینگل کے کیمرے لگا رکھے تھے مہارانی، جس میں اس واقعے کی ساری فوٹیج بڑی وضاحت سے ریکارڈ ہوئی ہے۔ مجھے وہ فوٹیج ہر حال میں چاہیے مہارانی، مجھے اس زیادتی کی فوٹیج چاہیے۔ میں پورے پاکستان میں پوری دنیا کے سامنے اس پاشا ابراہیم کی عزت، اسی غرور کا جنازہ نکال دوں گا۔ وہ فوٹیج سوشل میڈیا کے ہر سائٹ پر اپلوڈ ہوگی۔ میں ان کو مجبور کر دوں گا کہ وہ پاشا ابراہیم اپنے ہاتھوں اپنے سمیت اپنے خاندان کا خاتمہ کر لے۔ اوکے ڈن، سمجھو ہو گیا۔ میرے آدمیوں کے پاس وہ ساری ریکارڈنگ موجود ہے۔ اس کمرے میں ہونے والی ایک ایک سیکنڈ کی فوٹیج موجود ہے۔ اب آئے گا کھیل کا اصلی مزہ۔ آپ جلدی سے سندھ آ جائیں، پھر مل کے دیکھیں گے تماشا۔ مہارانی نے کمینگی سے کہا۔ خان شمشان خیل کی باچیں کھل گئیں۔ میں آ رہا ہوں، آج ہی نکلتا ہوں۔ یہ بول کر اس نے فون رکھا اور سندھ جانے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ اپنے بستر پر نیم دراز تھی جب دروازہ کھول کر وہ اس کے کمرے میں آیا۔ علیزے، خضر نے اسے پکارا۔ علیزے، جسے ابھی ابھی آروشے نے سوپ دے کر زبردستی لٹایا تھا، بیزار سی شکل بنا کر لیٹی ہوئی تھی، مگر اب خضر کو دیکھ کر اسے سکون آیا۔ وہ 5th کلاس کا بچہ بہت گولو مولو تھا، جسے علیزے گول گپا یا ننجا ہتھوڑی بول کر چھیڑتی تھی۔ ننجا ہتھوڑی یہ وہ کارٹون تھے جو وہ شوق سے دیکھتا تھا، اور پورے وائٹ پیلس کو ڈنگ ڈنگ سنا کر سب کے کان پکا دیے تھے۔ شکر ہے خضر تم آ گئے، چلو کوئی گیم کھیلتے ہیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی۔ نہیں، میں آپ کا سر دباؤں گا، آپ کو میری وجہ سے چوٹ لگی تھی نا؟ شکر ہے آپ ٹھیک ہو گئیں۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھا تھا اور بازو سے ننھے سے ہاتھوں سے پکڑ کر اسے واپس لٹا دیا۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگا۔ لو مما کم تھیں جو یہ چھوٹی ممی بھی آ کر سر پر سوار ہو گئی۔ وہ اچھی خاصی جھنجھلائی۔ خضر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اوکے جاؤ بیگ لے کر آؤ، میں پڑھاؤں گی تمہیں۔ ریئلی علیزے، وہ کھل گیا۔ اتنے دنوں سے علیزے نے اسے پڑھایا جو نہیں تھا۔ ہاں میں اب بالکل ٹھیک ہوں، جاؤ جو کہا ہے وہ کرو۔ علیزے نے اسے بیگ لینے بھیجا۔ خضر گیا تو اسے اچانک احان کا خیال آیا۔ ارشن اور احان دونوں ہی خطرناک حد تک سنجیدہ ہو گئے تھے۔ علیزے کو کیا پتا ارشن اور احان کو وائٹ پیلس لوٹنے پر امن کے متعلق جو سننے کو ملا، ان دونوں بھی جیسے جڑوں سے ہل گئے تھے۔ جبکہ یہ بات ابھی فضا اور علیزے کو معلوم نہیں تھی، تب ارشن اور احان نے بہت ہی زیادہ سنجیدگی اختیار کر لی تھی اور خود کو دن رات اس مشقت بھری آگ میں جھونک دیا جہاں سے انہوں نے تپ کر کندن بن کر نکلنا تھا۔ علیزے اپنے بیڈ سے اتری، اپنے کمرے سے نکلی، رخ سیدھا احان کے کمرے کی جانب تھا۔ احان کے کمرے تک جا کر اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ علیزے کو فلزے نے بتایا تھا کہ احان کی گن سے نکلنے والی گولی غلطی سے صابر شاہ کو لگی تھی، جس سے اس کی جان چلی گئی تھی۔ وہ تب بھی اداس رہتا تھا اور اب وہ اسے تسلی دینے آئی تھی۔ یس کم ان۔ احان کی آواز پر وہ اندر داخل ہوئی۔ اندر وہ ابھی ابھی جو فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا تھا۔ علیزے کو سامنے دیکھا تو افسوس ہوا کہ اپنی پریشانیوں میں اس نے اس کی عیادت تک نہ کی تھی۔ کیسی ہو علیزے؟ احان نے شرمندگی سے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہوں، علیزے نے سادگی سے جواب دیا۔ بیٹھو، احان نے اسے کہا تو وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور احان اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ مجھے فلزا نے بتایا صابر شاہ کا، علیزے نے بات شروع کی۔ خضر جو کہ بیگ لے کر علیزے کے کمرے میں آیا تھا، اسے کمرے میں نہ پا کر بیگ وہیں صوفے پر پٹکا۔ یہ کہاں چلی گئی؟ وہ جھلایا۔ خضر علیزے کو ڈھونڈتے ڈھانڈتے جب احان کے کمرے تک آیا۔ علیزے اس وقت احان کے کمرے میں بیٹھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے تسلیاں دلاسے دے رہی تھی۔ وہ ابھی 10th اسٹینڈرڈ میں تھا اور اتنے بڑے صدمے سے گزر گیا تھا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے احان، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے کہ تمہارا کوئی قصور نہیں؟ اور اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی،
وہ علیزے کا دم چھلا، وہ گولو مولو صحت مند سا 11 سالہ چمکدار آنکھوں والا خضر جبران کبیر اس کے پیچھے ہی اس کے روم میں چلا آیا تھا۔ علیزے، میں نے کتنے باری کہا ہے کہ جدھر بھی جانا ہو مجھے بتا کر جایا کریں اور مجھے ساتھ لے کر جایا کریں۔ وہ غصے سے تپے لہجے میں کہتا اور علیزے اور احان کے بیچ اٹک کر علیزے کی ایک ٹانگ پر جم کر بیٹھ گیا۔ اف ننجا ہتھوڑی، اپنا وزن دیکھا ہے؟ ٹانگ توڑو گے میری؟ اترو میری گود سے نیچے۔ علیزے نے اسے ڈانٹا اور اپنی نازک سی ٹانگ پکڑ کر کراہ اٹھی۔ علیزے، آپ نے مجھے وہ کارٹونز والا ننجا ہتھوڑی کہا۔ میں کوئی ڈنگ ڈنگ کہتا ہوں؟ مجھے ننجا ہتھوڑی مت بلایا کریں۔ اس نے کیوٹ سا منہ بنایا اور ناراض ہوا۔ تو ٹھیک ہے گول گپے۔ علیزے نے ہنسی دبا کر اسے مزید چھیڑا۔ میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گا علیزے، آئی ہیٹ یو۔ وہ تل ملایا۔ نہ کرنا، اب جاؤ یہاں سے، علیزے نے سکون سے کہا تو وہ پیر پٹکتا وہاں سے نکلنے لگا جب علیزے نے فنگرز پر گنتی گنی، 1 2 3۔ وہ علیزے، میں یہ بول رہا تھا کہ آپ مجھے گول گپا مت بولا کریں، کبھی کبھی ننجا ہتھوڑی بول لیا کریں۔ وہ دوبارہ واپس اسے قریب آیا اور منہ بسور کر بولا تھا۔ علیزہ قہقہا لگا کر ہنس دی اور بڑی زور سے اس کے پھولے پھولے گالوں پر کسی کی۔ اتنے دنوں کے بعد احان بھی مبہم سا مسکرایا تھا۔ پھر وہ علیزے اور خضر سے ادھر ادھر کی باتوں میں مگن ہو گیا۔ حشمت راؤ اپنے لاؤنج میں سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ پورا مہینہ ہو چلا تھا وہ اپنی ضد سے 1 انچ بھی ادھر ادھر ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ نہ ڈھنگ سے کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی۔ اپنے کمرے میں بند بس ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ وہ اسے چاہیے تو چاہیے۔ سد شکر کہ اس دن آصابری شاہ کے منہ سے احان ماہر خان کا نام سن کر ایک تھپڑ نہیں جڑ دیا تھا اسے۔ اب بھی اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور حشمت راؤ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیسے اس کی یہ ضد اس سے چھڑوا دیں یا سب کچھ ٹھیک کر دیں۔ وہ انہی گہری سوچوں میں گم تھے۔ جب بیرونی بڑے سے گلاس ڈور سے خان شمشان خیل اور مہارانی اندر آتے دکھائی دیے تھے۔ حشمت راؤ نے بڑے جوشیلے انداز میں ان کا استقبال کیا۔ آئیے آئیے بیٹھیں، بہت خوشی ہوئی آپ لوگ آئے۔ حشمت راؤ کافی خوش تھا، مگر تمہارے چہرے پر گہری پریشانی کے سائے پھیلے ہوئے ہیں حشمت، ہمیں نہیں بتاؤ گے اپنی پریشانی؟ خان شمشان خیل نے مونچھوں کو تاؤ دیتے پوچھا۔ ارے کیوں نہیں مائی باپ، آپ سے نہیں کہوں گا تو اور کس سے کہوں گا اپنی پریشانی؟ آخر اب تک آپ ہی کے نسخوں اور طریقوں نے کام دکھایا ہے، جو مجھے میرے بیٹے کو اولاد دیکھنا نصیب ہوئی ہے۔ آپ ہی کا تو کرم ہے اس ناز چیز پر، مگر اب دوبارہ ایک مشکل آن پڑی ہے اور میری بچی اتنی ضدی ہو رہی ہے کہ کیا بتاؤں۔ حشمت راؤ تل ملایا تھا۔ پھر وہ مہارانی اور خان شمشان خیل کو سب بتاتا چلا گیا کہ کیسے اس کی لاڈلی دشمن کے بیٹے کی محبت میں پاگل ہوئی جا رہی ہے۔ تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ حشمت راؤ، تمہیں اپنی بچی کو ہینڈل کرنا آ ہی نہیں رہا، اسے بھی وہی کہانی سناؤ جو میں نے ان دشمنوں کی ہی بیٹی کو سنا کر انہی کی بیٹی کو انہی سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ اب تھوکے گی بھی نہیں اپنے اصلی ماں باپ پر۔ تم اپنی بچی کو بھی وہی کہانی سناؤ اور ابھی باہر بھیج دو، جب بڑی ہوگی تو میرے بیٹے سے شادی کر دیں گے بچی کی۔ وہ ہنسا، خان شمشان خیل خباثت سے ہنسا اور حشمت راؤ کو وہ کہانی سنانے لگا، جسے سن کر حشمت راؤ اش اش کر اٹھا۔ واہ بھئی، آپ نے تو ہماری مشکل چٹکیوں میں حل کر دی، اور آپ جیسے خاندان میں میری بچی کی شادی ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہمیں؟ میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ حشمت راؤ کے چہرے پر اب سکون تھا۔ چلو حشمت، ان جلادوں کی عزت کا جنازہ نکالنے چلتے ہیں، مہارانی کے اڈے پر اس کے بندوں کے پاس وہ فوٹیج لاتے ہیں۔ یہ بول کر خان شمشان خیل اٹھا تھا اور اس کے ساتھ مہارانی اور حشمت راؤ بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور تنی گردنوں کے ساتھ اچھائی کا غرور خاک میں ملانے بڑے غرور سے وہاں سے نکلے۔ ہاسپٹل کے ایک مخصوص روم میں امن شفا کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی حالت میں کافی بہتری اور سدھار آیا تھا۔ شفا بڑے پیار سے اس کے گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس فزیکلی علاج کے ساتھ ساتھ جبران کی ٹیچر اور ڈاکٹر ملک کی مشہور سائیکالوجسٹ ڈاکٹر ثانیہ بھی اس کی کاؤنسلنگ کر رہی تھی اور مشہور عالم دین مولانا عبدالسلام بھی مسلسل اسے وقت دے رہے تھے، نہیں تو وہ پچھتاووں کی آگ میں جھلستا، خون کے آنسو روتا
آئی ایم سوری بولتا اب تک نیم پاگل ہو چکا تھا، مگر وقت رہتے اسے سنبھال لیا گیا تھا۔ اب جو ٹیچرز اسے سکھا رہے تھے وہ اس کی روح کو پاکیزگی کا غسل دے کر پاک صاف کرنے کی کوششوں میں اپنی پوری جان لگا رہے تھے۔ تب ہی وہ پرسکون تھا اور شفا کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا جب وہ سپر 8 دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اس کمرے میں داخل ہوئے۔ امن انہیں دیکھ کر اٹھ بیٹھا تھا، اپنے بڑے پاپا کے چہرے کی جانب آس بھری نگاہوں سے دیکھا، دل کیا جا کر ان کے قدموں سے لپٹ جائے، مگر پاشا، سوہم اور کبیر کے سرد و سپاٹ چہرے دیکھ کر وہ سہم کر پھر سے شفا کے قریب ہو گیا۔ شفا نے ان سب کی جانب دیکھا۔ شفا بیٹا اسے سمجھا دیں کہ کیا ہونے والا ہے، پاشا ابراہیم نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ شفا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سب باہر نکل گئے۔ آریان امن کے قریب آیا۔ اب کیسا فیل ہو رہا ہے لٹل چیمپ؟ کیسی طبیعت ہے؟ آریان نے محبت سے اس کے بال بگاڑے۔ مچ بیٹر ڈیڈ۔ وہ آریان کے سینے سے لگا۔ ڈیڈ، بڑے پاپا، لوگ سب یہاں کیوں آئے تھے؟ یہاں کیا ہونے والا ہے؟ امن نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا تھا۔ آریان نے شفا کی جانب اشارہ کیا کہ تم سمجھاؤ جو بھی ہونے والا ہے۔ چیمپ ابھی ممی بتائیں گی، مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ آریان بول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ امن نے سوالیہ نگاہوں سے شفا کی جانب دیکھا۔ امن، آج معجزہ کا نکاح ہونے والا ہے۔ شفا کو اور تو کچھ نہیں سوجا، اس لیے گھما کر یہی بول دیا، مگر امن نے کچھ اور ہی سمجھا۔ تبھی چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑا تھا اور وہ سر تا پیر خوف سے ٹھنڈا پڑ گیا۔ کس سے مما؟ امن کی رگیں پھول چکی تھیں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھونے کا سوچ کر۔ اسی خوف سے تو یہ سکھایا جا رہا تھا کہ اب اسے عمر بھر اپنے کیے کا گناہ کبیرہ کا مداوع کرنا ہے، اس کی زندگی کا جینے کا مقصد ہی یہی ہوگا۔ مگر یہ بھی کہاں امید تھی کہ بڑے پاپا اور خاص کر سمیع انکل اب کبھی اسے اپنی کوکبوں کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیں گے۔ تو اب امن کا پوچھتے ہوئے حلق خشک ہوا۔ معجزہ کا نکاح تم سے ہوگا امن؟ شفا نے اس کا ماتھا چوما۔ امن نے اپنے سینے میں روکی ہوئی لمبی سی سانس کھینچ کر بحال کی اور واپس شفا کی گود میں سر رکھ لیا۔ ادھر آج ہی جزا کو ڈسچارج ملنا تھا، سمیع خان اسے گود میں لیے بیٹھا تھا۔ آج اگر یہ نکاح ہونا تھا تو انہیں یہ آسانی حاصل تھی کہ عالم دین مولانا عبدالسلام، جن کے چہرے سے ہی نور جھلکتا تھا، معجزہ سے ایز اے اینجل متعارف ہو چکے تھے۔ پہلے پہل وہ ڈری اور چیخیں مار مار کر بے ہوش ہو گئی، مگر جب سمیع خان نے اسے سمجھایا کہ ایک اینجل ہیں تو آہستہ آہستہ ان سے مانوس ہو گئی۔ اب وہ انہیں اپنے کمرے میں آنے دیتی تھی مگر اپنے قریب نہیں، وہ اس کے بیڈ سے دور بیٹھ کر ہی بات کرتے تھے۔ سمیع خان نے معجزہ کو اپنی گود میں اتار کر اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ معجزہ میری گڑیا، ابھی اس روم میں اینجل آئیں گے، وہ تم سے کچھ پوچھیں گے تو تم نے یس بولنا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اسے بار بار سمجھاتے رہے۔ پھر کچھ ہی دیر میں مولانا عبدالسلام اس کمرے میں نکاح کا رجسٹر لائے تھے، ساتھ مفرا شفا بھی تھیں۔ اگر زیادہ لوگ اندر آتے تو وہ خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ سب دروازے اور کھڑکی میں کھڑے تھے۔ پاشا ابراہیم اور باقی سب کے چہرے پر عجیب قسم کی شرمندگی اور اضطراب سا تھا، مگر سمیع خان سمندر کی طرح اس وقت بالکل پرسکون تھا۔ نکاح کی کارروائی کے دوران ایک عجیب صورتحال کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ جب مولانا صاحب نے امن کا نام لیا تو معجزہ خوف سے بالکل نیلی پڑ گئی تھی۔ تھر تھر کانپنے اس نے اپنے بابا کے سینے میں منہ دے لیا۔ سمیع خان نے اسے نارمل رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ ہتے سے اکھڑنے لگی۔ دیکھو معجزہ، اینجل اس کا نام اسی لیے لے رہے ہیں تاکہ تم یس بولو تو اسے ساری زندگی کے لیے پنش کیا جا سکے۔ معجزہ میری گڑیا، تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا بول رہا ہوں؟ سمیع خان نے معجزہ کو جھنجھوڑا اور سرگوشیوں میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پنش والی بات سن کر وہ پرسکون ہوئی تھی، شاید تبھی جلدی سے یس بول دیا۔ وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ زیادہ لمبا چوڑا پروسیجر عمل میں لایا جاتا، سو سمیع خان نے جلدی جلدی اس سے سائن کروا دیے۔ تب مولانا صاحب امن کے پاس آئے تھے، جو اب بالکل پرسکون تھا۔ ایک عجیب طرح کا سکون ملا تھا۔ پھر جب مولانا صاحب نے اس سے اس کی مرضی پوچھی تو امن نے پرسکون ہو کر اپنی زندگی بھر کے لیے یہ پنشمنٹ دل و جان سے قبول کر کے سائن کر دیے۔ وہ مسلسل اپنے بڑے پاپا کے چہرے کی جانب دیکھے گیا، جو اب بھی بے تاثر چہرہ لیے وہاں کھڑے تھے۔ امن ان سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ہمت نہ جٹا پایا۔ نکاح ہو گیا۔ مولانا صاحب نے سبھی کو مبارکباد دی۔ یہ تو وقت ہی طے کرے گا مولانا صاحب کہ یہ نکاح ہمارے لیے کتنا مبارک ثابت ہوگا، پاشا ابراہیم نے کہا تو امن ان کی جانب دیکھے گیا۔ وہ سب کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ مما، گھر کب جانا ہے؟ میں ادھر بالکل بھی اچھا فیل نہیں کر رہا،
دل نہیں لگ رہا؟ امن نے شفا کو مخاطب کیا جو مصروف سی اس کا سامان پیک کر رہی تھی۔ اس کے سوال پر بری طرح چونکی تھی۔ ابھی وہ جواب دیتی جب دروازہ کھول کر ارشن، احان، فلزہ، علیزی اور خضر اندر آئے تھے۔ امن کا چہرہ اتنے عرصے میں پہلی مرتبہ کھل گیا تھا۔ وہ اپنے سب بہن بھائیوں کے گلے سے لگا تھا۔ کیسے ہو یار، بہت مس کیا تمہیں ہم نے۔ ارشن نے اس کے گھنے سیاہ بال بکھیرے جس سے وہ بری طرح چڑھتا تھا۔ اب بھی ارشن کو گھورا جو جان بوجھ کر اس کے بال ہمیشہ بکھیر دیا کرتا تھا، اور امن چڑ اٹھتا تھا، اور پھر ارشن کی دیکھا دیکھی سبھی اس کے بالوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگے تھے۔ ابھی جلدی سے گھر چلو تاکہ ہمارے گھر کی رونق واپس آئے، احان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ شفا نے ایک زخمی سی نگاہ ان پر ڈالی۔ ابھی انہیں پاشا ابراہیم کے اس فیصلے کا کب پتہ تھا کہ امن کو گھر بدر کر دیا گیا ہے؟ امن چلو، شفا نے ایک ہاتھ میں بیگ اور ایک ہاتھ سے اس کا بازو تھاما۔ چلے چھوٹی ممی، ہم لوگ بھی تیار ہیں، فلزہ نے کہا۔ نہیں تم لوگ جاؤ، ہم وائٹ پیلس نہیں آ رہے، شفا نے بڑی مشکل سے کہا تھا، جبکہ وہ سب اب ٹھٹک کر اپنی جگہ پر جم گئے تھے۔ مگر مما، امن نے کہنا چاہا، یہ کیا بول رہی ہیں آپ چھوٹی ممی؟ آپ گھر نہیں آئیں گی تو اور کہاں جائیں گی؟ ارشن نے حیرت سے پوچھا تھا۔ چلو امن، شفا نے خاموشی سے اس کا بازو پکڑا اور باہر کی جانب نکلی۔ امن خاموش ہو گیا، بالکل خاموش۔ جانتا تھا کوئی بات ہے جس کی وجہ سے وہ گھر نہیں جا رہے، یا شاید اس کی خطا، اس کا قصور جو اسے اور اس کے ماں باپ کو زندگی بھر بھگتنا تھا۔ وہ سب شفا کے پیچھے لپکے تھے۔ چھوٹی ممی رک جائیں، کدھر جا رہی ہیں آپ لوگ؟ کہیں نہیں جائیں گے آپ لوگ، گھر چلیں، ارشن چلایا، مگر شفا جا کر پہلے سے تیار کھڑی گاڑی میں بیٹھی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر آریان تھا۔ امن نے پیچھے سیٹ پر بیٹھ کر بھیگی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا۔ نادانی اور بے ہوشی میں ہوئی خطا نے اس سے کیا کچھ چھین لیا تھا، اسے اب پتہ چلنا شروع ہوا تھا۔ فلزہ اور علیزہ رونے لگی تھیں۔ ارشن، احان اور خضر بے یقینی سے گاڑی کو دور جاتے دیکھتے رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ تینوں مہارانی کی حویلی پہنچے تھے۔ حویلی کی پچھلی جانب بظاہر اسٹور روم میں داخل ہو کر وہ اس کے اندر ایک خفیہ کمرے میں داخل ہوئے جہاں بہت سارے کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ اور حساس ڈیوائسز موجود تھیں، اور ان کے آدمی اس کمرے میں ان کمپیوٹرز کے سامنے بیٹھے تھے۔ چلو بھائی، تم لوگ ذرا بڑے سائیں کو اس پیلس کی اس دن کی فوٹیج دکھاؤ، بلکہ پورے پیلس کی فوٹیج دکھاؤ۔ ہمیں یہ سب ویڈیوز چاہئیں، پہلے خود ان کی بربادی دیکھتے ہیں، پھر ان کا تماشا دیکھیں گے۔ میک اپ سے بھرا چہرہ لیے مہارانی نے ایک ادا سے کہا۔ جی مہارانی، نہیں، مجھے پہلے ابھی ان کی ہاری ہوئی، شکست خوردہ، لٹکی ہوئی شکلیں دیکھنی ہیں۔ پہلے لائٹ چلاؤ، ابھی کے مناظر دکھاؤ، شمشان خیل نے حکم دیا۔ جی سائیں۔ انہوں نے ڈیوائس آن کیا اور وائٹ پیلس میں لگے ڈیوائسز سے انہیں کنیکٹ کیا۔ بڑا واضح مناظر تھے وہاں کے، مگر کچھ تو تھا جو عجیب تھا۔ یہ پیلس خالی کیوں ہے؟ شمشان خیل نے حیرت سے پوچھا۔ ارے گئے ہوں گے کہیں، یا ہسپتال میں ہوں گے، یا دم دبا کر بھاگ گئے ہوں گے اس پیلس سے، مہارانی نے اس کی ڈھارس بندھائی۔ 1 ماہ پہلے کی 3 تاریخ کی لگاؤ، دن کے 2 سے 4 بجے کے درمیان کی۔ مہارانی کے نئے حکم پر وہ فٹافٹ کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگے۔ اس دن کی فوٹیج چلی۔ خان شمشان خیل، مہارانی اور حشمت راؤ کے ماتھے پسینے سے تر ہوئے تھے، کیونکہ اسکرین پر وائٹ پیلس کی نظر آیا تھا بالکل خالی، مگر پھر ایک شخص کی پیٹھ نظر آئی۔ وہ اسکرین کی جانب گھوما تھا، منہ پر سیاہ رومال باندھے اپنی انگلیوں میں اسکیلپل لہرا رہا تھا، اور اس کی سبز آنکھوں میں اتنی دہشت تھی کہ وہ سب اور ان کے کتے دم سادے اسکرین کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اس لمبے چوڑے شخص کی دہشت یوں تھی جیسے وہ ابھی اسکرین میں سے نکل کر ان کے گلے کاٹ کر ان کی اس تیز دھار آلے سے بوٹی بوٹی کر دے گا۔ پھر اچانک وہاں موجود پی ٹی سی ایل فون رنگ ہوا تھا۔ مہارانی نے ایک آدمی فون کی جانب بڑھا جبکہ دوسرا حلق کے بل چلایا تھا۔ ارے حرام خور، فون مت اٹھاؤ، جھکو سب، وہ چلایا تھا۔ خان شمشان سیکنڈوں میں معاملے کی تہہ تک پہنچا تھا، اور حشمت راؤ اور مہارانی کو پکڑ کر اپنے سمیت دروازے کے باہر زوردار دھکا دے کر زمین پر گرا تھا۔
فضا ایک کان پھاڑ دھماکے سے گونجی تھی اور کمرے میں موجود تمام شیطانوں کے چتھڑے اڑ گئے تھے۔ حشمت راؤ جو دور گرا تھا معمولی زخمی ہوا۔ خان شمشان خیل کی کمر جھلس گئی تھی اور مہارانی کی دائیں طرف سے چہرہ جھلس گیا تھا۔ ان کی دل خراش چیخیں پوری حویلی میں گونجی تھیں۔ ابھی تو جلاد ان دشمنوں کے آئی پی ایڈریس تک پہنچے تھے اور ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ اب اس کے بعد سے مہارانی بیگم کی کوئی شکل نہیں پہچان پائے گا۔ ابھی تو جب وہ اپنے دشمنوں کی گردنوں تک پہنچیں گے تب یہ لوگ شاید خود اپنے منہ سے اپنے لیے موت مانگیں گے۔ اب شمشان خیل، حشمت راؤ اور مہارانی جانتے تھے انہیں اس پوری حویلی کو جلا کر تہس نہس کر کے انہیں یہاں سے جلد نکلنا تھا، نہیں تو وہ آ کر ان کی قبریں آج ہی یہیں کھود ڈالیں گے۔ وہ اپنے بندوں کو خاص حکم دے کر دم دبا کر وہاں سے بھاگے تھے۔ فلزا اپنی اسپورٹس بائیک پر یوں ہی گھومنے نکلی تھی جب بریک سیدھا اسے قریبی پارک میں آ کر لگائی۔ سامنے ہی اسے عائشہ اور داشاب نظر آ گئے تھے۔ عائشہ تو اسے گلے ملی، مگر وہ جو اس کا بہت اچھا دوست بن گیا تھا اور اس سے کافی مانوس بھی ہو گیا تھا، پاؤں پٹکتا جا کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو فلزا یار، کافی دنوں بعد چکر لگایا۔ عائشہ نے بھی گلہ کیا۔ بس ٹھیک ہوں، کافی بزی تھی۔ فلزا گھر کے حالات کی بات گول کر گئی۔ ٹھہرو عائشہ، میں اس روٹھی پھپھی کو منا لوں۔ فلزا نے کچھ اس انداز سے کہا کہ عائشہ قہقہا لگا کر ہنس پڑی۔ آج فلزا مہینوں بعد اس سے ملنے آئی تھی تو اس سے کٹی ہو کر منہ پھلا کر پارک کے بینچ پر ایک کونے میں بیٹھا تھا اور جس طرح وہ ایک آنکھ کو ترچھا کر کے فلزا کو دیکھ رہا تھا، فلزا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہاؤ روڈ فرینڈ، تم بہت بدتمیز ہو۔ داشو تم سے ناراض ہے، کٹی ہے اور تم۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کھی کر کے ہنس رہی ہو۔ داشو نے اسے جھڑکا۔ اوکے رائٹ، اب نہیں ہنسوں گی، فلزا نے جلدی سے سلاجو انداز میں بولی۔ تم اتنے دنوں سے کیوں نہیں آئی فالسا داشو سے ملنے؟ داشو نے بہت مس کیا تمہیں، وہ سادگی سے بولا اور ہمیشہ کی طرح اس کے نام کے بقیے ادھیڑ ڈالے۔ فلزا کراہ کر رہ گئی۔ فلزا نے ہزار کوشش کی تھی اسے سکھانے کی، مگر اس کا فالسا فلزا میں نہ بدل سکی۔ میں بزی تھی، اوکے یہ دیکھو فلزا تمہارے لیے چاکلیٹ لائی تھی، مگر داشو تو کٹی ہے تو اب یہ چاکلیٹ تو میں خود ہی کھا لیتی ہوں۔ فلزا نے چاکلیٹ کا ریپر کھولا۔ وہ فوراً سے رخ بدل کر اس کی سائڈ پر ہوا تھا۔ اوکے رائٹ، ہم سچی کر لیتے ہیں، تم مجھے چاکلیٹ دے کر منا لو تو میں مان جاؤں گا۔ تاشاب نے اس پر احسان کرتے اسے آفر دی۔ ریئلی؟ اوکے، یہ لو۔ فلزا نے ہنسی دبا کر چاکلیٹ اس ندیدے کو دے دی جو اب وہ مزے لے لے کر کھانے لگا۔ فالسا ایک بات تو بتاؤ، وہ زیادہ دیر چپ کہاں بیٹھ سکتا تھا؟ فلزا کا پھر دماغ چکرایا کہ وہ بہت اسٹوپڈ سوال پوچھ کر دماغ گھما دیتا تھا۔ پوچھو، فلزا نے خود کو بامشکل کہتے سنا۔ یہ جو تمہاری فراق جیسی گرین آئیز ہیں، ان میں سے تمہیں ہر چیز گرین گرین دکھتی ہے یا ہمارے جیسی؟ اس نے اطمینان سے سوال پوچھا اور فلزا کا دل کیا ماتھا پیٹ لے۔ تمہارے جیسا ہی دکھتا ہے، فلزا نے تحمل سے جواب دیا۔ کیوں، مگر تمہاری آنکھیں تو گرین ہیں نا؟ وہ ماننے کو تیار نہ ہوا۔ تمہاری آنکھیں بلیک ہیں تو تمہیں سب بلیک دکھتا ہے؟ اب کی بار فلزا نے اپنی دانست میں اسے لاجواب کرنے کی کوشش کی اور وہ سچ میں خاموش ہو بھی گیا تھا۔ فلزا نے شکر ادا کیا۔ اوہ یہ تو ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ پھر فلزا نے کافی سارا وقت عائشہ اور داشاب کے ساتھ گزارا تھا۔